بھر میں آج طوفانی بارشوں کا الرٹ جاری۔ کے پی، بلوچستان، سندھ اور پنجاب کے شمال مشرقی اور جنوبی اضلاع میں وقفے سے بارش کا امکان ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال، ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ عوام احتیاط کریں۔ لاہور، گجرانوالہ سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں بارش۔ فیصل آباد میں 320 ملی میٹر بارش ریکارڈ، 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان میں بادل جم کر برسے۔ کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلوں سے اترنے والے پانی سے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ سکھر، ٹھٹھہ اور کراچی میں بھی شدید بارش۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے محکمہ بلدیات کے تمام عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں۔ سکھر میں بارش کے باعث چھتیں گرنے سے 3 بچوں سمیت 4 افراد جاں۔ دریائے چناب میں ہیڈ تریمو اور پنجنت پر بہاؤ میں کمی آنا شروع۔ گڈو بیراج پر پانی کی آمد میں اضافہ ریکارڈ۔ گڈو بیراج پر پانی کی آمد بڑھ کر 4,25,000 کیوسک ہو گئی۔ ہیڈ تریمو پر بہاؤ کم ہو کر 5 لاکھ، پنجنت پر 4,52,000 پر آ گیا۔ دریائے راوی میں ہیڈ سدنائی پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر بھی انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ ہیڈ سلیمان کی اور ہیڈ اسلام پر اونچے درجے کے سیلاب برقرار۔ ہیڈ اسلام پر بہاؤ بڑھ کر 1,25,000 کیوسک ہو گیا۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 10,000 کیوسک پانی میں اضافہ ریکارڈ۔ راجن پور میں پانی کا شدید دباؤ، 7,50,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ سندھ میں ممکنہ سیلاب کا خطرہ۔ بلاول بھٹو زرداری نے دورہ پنجاب کے بعد سندھ کا رخ کر لیا۔ آج سندھ میں تیاریوں کا جائزہ لیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ بھی بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ ہوں گے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن اور ناصر شاہ سمیت اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ سکھر بیراج کا دورہ کریں گے۔ آپریشن مارکہ حق کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات نئی بلندیوں پر۔ معاشی ترقی کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات رنگ لے آئی۔ امریکی کمپنی کا کریٹیکل منرل پر معاہدہ۔ پاکستان میں ابتدائی مرحلے میں $50 کروڑ کی سرمایہ کاری کا اعلان۔ اعلامیہ کے مطابق پاکستان سے تانبا، سونا، ٹنگسٹن ایکسپورٹ ہوگا اور امریکی کمپنی پاکستان میں جدید پولی میلٹک ریفائنری قائم کرے گی۔ دوسری یادداشت NLC اور عالمی تعمیراتی کمپنی مونا انٹل گروپ کے درمیان طے پائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء سے امریکی وفد کی ملاقات۔ پاکستان کے وسیع معدنی ذخائر کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ پاکستان میں لاجسٹک اور تعمیراتی شعبے میں عالمی معیار کے منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ روزگار، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور دو طرفہ تعلقات کو نئی جہت ملے گی۔ پاکستان نیوی نے چین کی مدد سے سمندر کی تہہ میں گیس کے وسیع ذخائر تلاش کر لیے۔ ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فواد امین بیگ کا کہنا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سرمایہ کاروں کو لائیں جن کے پیسے اور ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اس خزانے سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ ہم جب بھی ترقی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، دشمن 5th جنریشن وار سے سرمایہ کاروں کو بھگا دیتا ہے۔ SIFC ملٹری اور سیاسی لیڈرشپ کے اشتراک سے اب ایسی دفاعی حکمت عملی بنی ہے جس سے پاکستان مضبوط معیشت کی طرف بڑھے گا۔ صدر آصف علی زرداری سے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کی ملاقات۔ پاک بحریہ کے پیشہ ورانہ امور اور دفاع پاکستان پر بات چیت ہوئی۔ صدر آصف علی زرداری نے ملکی سمندری سرحدوں کے دفاع میں پاک بحریہ کے کردار کو سراہا۔ مسلم لیگ نون کی پنجاب اسمبلی سینیٹ الیکشن میں امیدوار رانا ثناء اللہ کو جتوانے کی حکمت عملی طے۔ لیگی ارکان کی آج بروقت اسمبلی پہنچنے اور ووٹ کاسٹ کرنے کی ہدایت۔ کورٹ کے 4 ججز کا چیف جسٹس کو خط۔ فل کورٹ اجلاس میں شرکت سے انکار۔ عدالتی رولز کی سرکولیشن کے ذریعے منظوری پر تحفظات۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیم اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ نے 2 صفحات پر مشتمل خط لکھا۔ رولز منظوری کے لیے کبھی فل کورٹ کے سامنے نہیں رکھے گئے۔ ہماری رائے میں رولز غیر قانونیت کا شکار ہو چکے ہیں۔ بنیادی اعتراض دور ہونے تک اس میٹنگ میں شرکت کا فائدہ نہیں۔ راولپنڈی اڈیالہ جیل کے باہر PTI کارکنوں کا صحافیوں پر صدر بیرونی نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا۔ علیمہ خان اور PTI وکیل نعیم پنچوتا، انتصار ستی اور 40 کے قریب نامعلوم کارکن نامزد۔ امریکہ کا جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے فلسطینی صدر سفارتی حکام کو ویزا دینے سے انکار۔ جنرل اسمبلی کا اجلاس جنیوا میں بلانے کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور۔ قرارداد کے حق میں 154، مخالفت میں 2 ووٹ ڈالے گئے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس آج سے نیو یارک میں شروع ہوگا۔ اجلاس میں فلسطین کو تسلیم کرنے سے متعلق اہم فیصلے بھی متوقع۔ جنرل اسمبلی کا اجلاس 29 ستمبر کو اختتام پذیر ہوگا۔